السلام علیکم، بات کرتے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل شیر کے 43 ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت اداس ہوتا سوچ رہا ہوتا ہے فجر کے بارے میں، ادھر اس کی ماں بھی بہت اداس ہوتی ہے، اور اس کا باپ اس کی ماں سے بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو آپ نے تو اس کو موقع بھی نہیں دیا بولنے کا، وہ بتا بھی رہی ہے کہ اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو دفنا دیا، مٹی ڈال دیا، مر چکی ہے وہ۔ تو کہتی ہے اسے موقع تو دیتے آپ بولنے کا، آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے۔ اور دکھی تو وہ خود بھی ہوتا ہے، اس کا باپ اس کی ماں پہ بول کر چلی جاتی ہے وہاں سے۔ اور آگے دکھاتے ہیں کہ جو شیر وہ بزنس کی ڈیل احد کے ساتھ کر لیتا ہے، اور سائن ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پیسے کر کے دے دیتا ہے اس کو۔ اور نیکسٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ آگے جاتا ہے اس کے پاس، فجر کے پاس ہاسپٹل میں، ادھر اس کو دیکھنے کے لیے ادھر ایک پاگل سے مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم بھی پاگل ہو جاؤ گے، کہتا ہے میں ادھر رہا ہوں اس ایریے میں۔ تو وہ فجر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، فجر کو بڑے پیارے انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ادھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پاگل تو پہلے ہی ہو چکا ہوں۔ تو اس کو کہتا ہے میں فجر کو کہتا ہے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے بعد فجر کہتی ہے جا کے بیٹھو، میں تمہیں نہ ملنے آتی ہوں اور بات کرتی ہوں تم سے۔ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے فجر ملنے آ رہی ہے، تو فجر اس کو ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم میری ایک بات مانو گے؟ کہتا ہے ہاں میں مانوں گا۔ کہتی ہے شادی کر لو۔ کہتا ہے کہ شادی تو میں تمہارے سوا کسی سے نہیں کروں گا، بس بات مجھے مجبور نہ کرنا۔ وہ کہتی ہے میں کر لیتی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی کہیں اور ہونے نہیں دوں گا، اس سے بہتر یہی ہے کہ تم اس بارے میں نہ سوچو۔ پھر وہ اسے سمجھاتی ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ شادی میں تم سے کروں گا، نہ میں تمہاری شادی ہونے دوں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور مڑ کر دیکھتا ہے، اور خود انتظار کرتی ہے کہ مڑ کے دیکھے گا، اور وہ مڑ کر دیکھتا ہے۔ پھر آگے دکھایا جاتا ہے کاکا صاحب کی طبیعت ہاسپٹل میں، اس کی بیٹی اس کے پاس ہوتی ہے، تھوڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہاسپٹل کے اندر وہ کمرے میں بیل لگی ہوئی جاتی ہے، کوئی آتا ہی نہیں، پھر وہ غصے سے جا کر بولتی ہے کب سے بیل بجا رہے ہیں آپ لوگ، آ ہی رہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کا جھگڑا ہو رہتا ہے، ڈاکٹر آ کر چیک کرتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ باقی مریض بھی یہاں پہ اس طرح شور نہ کریں، آپ کے مریض کو اچھی طرح دیکھنا۔ کہتی ہے اگر ان کو کچھ ہوتا تھا تو آپ تو لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دکھاتے ہیں کہ جو کاکا صاحب کی بہو ہے وہ ادھر آتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے لڑنے کی کیا ضرورت، کیوں لڑیں آپ؟ کہتے اگر کاکا صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، جا کر اس سے معافی مانگتی ہے، کہتے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کو یہ تھا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ پھر وہ دکھایا جاتا جو شیر ہے وہ اسے انتظامات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے یو ایس سے، اس بارے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر یہ آہد اپنے باپ کو آ کر بتاتا ہے کہ میں نے پیسے اکٹھے کر کے دے دیے ہیں۔ اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو باپ کہتا ہے کیوں پیسے دیں؟ کہتا ہے جب شیر سب کچھ کر رہا ہے تو میں کچھ پیسے نہیں دے سکتا اس کو، میں نے اس کو دے دی ہیں۔ اس کو باپ اور بھائی بڑے پریشان ہوتا ہے۔ پھر آگے دکھاتے ہیں فجر جو ہے وہ شیر کو یاد کر رہی ہوتی ہے اس کی باتیں، پھر وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کیا کہا، سب بڑی دکھی ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مرجان وہ آخد کے پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم جا رہے ہو یہاں سے؟ کہتا ہاں میری ڈیل بزنس ڈیل ہوگی تھی، اس لیے میں ویسے جا رہا ہوں، پھر آگے ہمارے پاس اور پیسے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کوئی پرواہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا جو بچہ اب نہیں رہا، ہماری اولاد نہیں رہی، اور تم نے مجھے تسلی کا ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو سب کر رہا ہوں، تو یہ کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ بھی کہا ہو، اور تم نے اب جانے کا ارادہ کر دیا، اب مجھے اب بتا رہے ہو؟ کہتا ہاں اچانک فلائٹ ہوئی ہے، صبح کی فلائٹ ہے، میں جانا۔ تو کہتی ہے کہ تم این ٹائم پہ مجھے بتا رہے ہو، انہوں نے بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا، اور وہ غصے سے لڑ کے اس سے چلی جاتی ہے۔ پھر آگے شیر کو دکھایا جاتا ہے کہ شیر سارے انتظامات اس کے کر دیتا ہے، اس کے یو ایس اے کے جانے کے سارے فل انتظامات ہو جاتے ہیں، اور شیر کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسکیم چل رہی ہے جس وجہ سے اس نے سب کچھ اس کے لیے کیا ہے۔ اور وہ جو نکرانی ہے اس نے اس کے ساتھ شادی تو کی ہے، مگر وہ بھی پچھتائے گی، کیونکہ یہ
کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کا نہیں ہو سکا تو کسی اور کے کیسے ہوگا؟ وہ اپنے خاندان کا، اپنے تایا کا نہیں ہو سکا جنہوں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور ادھر سے ان کے لیے نہ کچھ کر رہا ہے، شیر ان کا نہیں ہوا وہ تو خود کیسے اس کو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ دوسری شادی کی ہے؟ وہ شادی صرف اس نے اس لیے کی ہے کہ وہ لڑکی میری خدمت کرتی رہی، عزت کرتی رہو، کوئی بات نہیں۔ آپ کو یہ ریویو کس طرح کا لگا اور یہ ڈرامہ کس طرح کا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔